السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين۔ سورہ المومن آیت 66۔ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اسے پکارو۔ کامل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ دعاؤں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن رات جو اپنے لیے اور امت کے لیے قیامت تک کے لیے دعائیں مانگی ہیں، وہ آپ کی دعاؤں کا سلسلہ آئندہ بھی غالباً 2 یا 3 جمعوں تک جاری رہے گا۔ اتنی دعائیں ہیں کہ ناممکن ہے کہ ایک انسان ان کو پوری طرح یاد رکھ سکے، اور زندگی کے ہر پہلو کو گھیرے ہوئے ہیں۔ سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، کوئی بھی تو پہلو ایسا نہیں جس پہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں نہ مانگی ہوں اور دعائیں نہ سکھائی ہوں۔ بس دل میں بس یہی آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت تک درود بھیجتے رہیں۔ یعنی آپ تو قیامت تک نہیں رہیں گے، مگر آپ کے درود قیامت تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاری رہیں، اور جتنی آپ نے امت کے غم و غم میں دعائیں مانگی ہیں، اسی ہم و غم کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، اور اسی کثرت سے بھیجنا چاہیے۔ اگر ساری زندگی بھی درود میں گزر جائے تو یہ بھی کوئی ایسی جزا نہیں ہوگی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و احسان کے بدلے میں دی گئی ہو، بلکہ حسن و احسان کا بدلہ اتارنے کی ایک کوشش ہوگی، ایک کمزور کوشش جسے اللہ قبول فرمائے اور ہماری بگڑیاں بھی سنور جائیں۔ قیامت تک کے لیے جماعت احمدیہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمرہ ملتا رہے۔ اس ضمن میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنن ابن ماجہ کتاب الدعاء باب اسم اللہ العظم سے کہہ رہا ہوں۔ اسم اعظم کا سلسلہ چل رہا ہے، اور بہت سے لوگ کسی ایک چیز کو اسم اعظم قرار دیتے ہیں، کچھ اور کسی اور چیز کو۔ تو ایک بہت ہی دلچسپ مکالمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موضوع پر ہوا، اور جس طرح پیار سے انسان چھیڑتا ہے، اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو چھیڑا بھی، اور بالآخر آپ کا مسلک بھی، آپ کی التجا بھی پوری فرما دی۔ روایت ہے قال ذات یوم یا عائشہ،
ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے اس نام سے آگاہ فرما دیا ہے کہ اگر وہ لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو قبول فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس پر میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر قربان ہوں، پھر مجھے بھی تو وہ دعا سکھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا عائشہ وہ تیرے لیے نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس پر میں اس سوال سے رک کر چند لمحوں کے لیے الگ بیٹھ گئی، جیسے کوئی روٹھ جاتا ہے۔ پھر میں کھڑی ہوئی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھ وہ اسم الہی سکھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا عائشہ تیرے لیے اس کو سکھانا مناسب نہیں، کیونکہ تیرے لیے یہ مناسب نہ ہوگا کہ اس اسم الہی کا واسطہ دے کر تو کوئی دنیاوی چیز طلب کر لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس پر میں کھڑی ہوئی اور وضو کیا، پھر میں نے 2 رکعت نوافل ادا کیے، پھر میں نے دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ، میں تجھ سے اللہ کہہ کر، رحمان کہہ کر، البر الرحیم کہہ کر دعا کرتی ہوں، اور تجھ سے ان تمام اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر دعا کرتی ہوں جو مجھے معلوم ہے اور جو مجھے معلوم نہیں، کہ تو مجھے بخش دے اور اس پر رحم فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا وہ اسم الہی جس کا میں ذکر کر رہا تھا ان اسماء میں آ گیا ہے جو تم نے لیے ہیں۔ اور یہ بتانے کا موقع اس لیے بھی پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوف تھا کہ اس اسم کے ذریعے آپ دنیا نہ طلب کر لیں۔ آپ نے تو صرف اتنی دعا کی تھی کہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ بس اسماء الہی جتنے بھی ہیں سب حسین ہیں، ان سب کا واسطہ دے کر اپنی دعائیں کرنی چاہیے۔ ایک سنن الترمذی سے یہ روایت لی گئی ہے، عن ابی العلاء ابن الشخیر، ابو العلاء بن شخیر یا شہیر بنو حنظلہ کے ایک شخص کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ اس شخص نے کہا میں ایک سفر میں شداد بن اوس کا ہم سفر تھا۔ آپ نے فرمایا کیا آپ کو میں ایسی دعا نہ سکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھایا کرتے تھے؟ وہ یہ ہے کہ ہم کہیں اے اللہ مجھے معاملات میں ثبات قدم عطا کر، اور میں تجھ سے ہدایت پر عزم کی توفیق عطا کر تو مانگتا ہوں، یعنی ہدایت ہو اور پھر اس پر ثبات بھی ہو اور عزم ایسا ہو جو ہمیشہ قائم رہے۔ تجھ سے تیری نعمت کا شکر ادا کرنے اور عمدہ طریق سے عبادت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے سچ بولنے والی زبان، فرما بردار دل طلب کرتا ہوں، اور میں تجھ سے ہر اس شر سے جو تیرے علم میں ہے پناہ مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے ہر اس خیر کا طالب ہوں جو تیرے علم میں ہے، اور میں تجھ سے ان گناہوں کی مغفرت کا طالب ہوں جو تیرے علم میں ہیں، یقیناً تو ہی غائب کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں غائب کا علم رکھنے والا کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عرض کر رہے ہیں کہ جو کچھ مجھے اپنے متعلق پتا تھا کہ میری کمزوریاں ہیں ان سب کی تو میں نے دعا مانگ لی، مگر بعید نہیں کہ کچھ ایسی کمزوریاں بھی ہوں جو تیرے علم میں ہیں اور میرے علم میں نہیں۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس کی ایسی نگرانی فرماتے تھے کہ دن رات چھان پھٹک کے گویا دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کسی طرح کوئی رخنہ نہ پیدا ہو گیا ہو، اور اس کے باوجود آپ کو کچھ نظر نہیں آیا، اور پھر بھی بڑے عز اور انکساری سے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے خدا، وہ جن کا مجھے علم تھا وہ تو میں دیکھ چکا ہوں، جو تیرے علم میں ہے میں نہیں جانتا، تو ان سے بھی مجھے محفوظ رکھ اور بخش دے۔
حضرت عروہ بن عامر کی ایک روایت ہے جو ابو داؤد کتاب الطب سے لی گئی ہے۔ حضرت عروہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ احمد القرشی نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدشگونی کا ذکر کیا گیا۔ بدشگونی ایک واہمہ ہوتا ہے جس نے بہت مدت تک انسانوں کو اپنے جنگل میں پھنسائے رکھا ہے۔ بعض دفعہ انگلستان میں کوئی بلی خاص شکل کی اگر سامنے سے گزر جائے تو وہ کام ہی چھوڑ دیا کرتے تھے، اور اسی طرح بدشگونی نے مختلف قوموں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ ہندوستان میں بھی بہت بدشگونی کی جاتی ہے، پاکستان میں بھی کی جاتی ہے۔ تو کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدشگونی کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اس سے بہتر فعل نکالنا، اور بدشگونی اس سے بہتر فعل نکالنا، یعنی جب بھی تمہیں خیال آئے تو فعل ہمیشہ اچھی نکالا کرو۔ کچھ بھی ہو سامنے، کہیں کالی بلی گزرے یا سفید بلی گزرے، فعل اچھی نکالا کرو اور کہا کرو کہ اللہ نے ہمارے خاطر ایک اچھا شگون پیدا کیا ہے۔ ہرگز بدشگونی نہیں کرنی۔ بدشگونی مسلمان کو اپنے نیک ارادے سے نہیں روک سکتی۔ تو یہ مصنوعی باتیں ہیں جو دنیا میں خام خواہ پھیلی ہوئی ہیں۔ مسلمان اپنے نیک ارادے میں کبھی بدشگونی سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، اگر تم میں سے کوئی جب ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو تو یہ دعا پڑھے، اے اللہ تیرے سوا کوئی دوسرا نیکیوں کو لانے والا نہیں، اور نہ ہی تیرے سوا کوئی برائیوں کو دور کر سکتا ہے۔ ہر طاقت اور قدرت تیرے فضل سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ عن ابی ہریرہ، ترمذی کتاب الدعوات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے ابتلاء میں ماخوذ شخص کو دیکھا اور پھر یہ دعا پڑھی۔ کوئی شخص ابتلاؤں کا مارا ہوا ہو، اس کو دیکھنے کے بعد بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کتنے ابتلاؤں سے انسان کو بچاتا ہے، کتنے دوسرے ابتلاؤں میں بعض دوسروں کو مبتلا کرتا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کا کیا حشر ہوگا، وہ ابتلاء میں ثابت قدم بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ تو بہت سے خوف ہیں جو انسان کو ابتلاء میں مبتلا شخص کو دیکھ کر گھیر لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سلسلے میں بیان کرتے ہیں، یہاں حضور نے فرمایا جس کسی نے ابتلاء میں ماخوذ شخص کو دیکھا اور پھر یہ دعا پڑھی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس ابتلاء سے بچایا، جس میں اس نے اسے ڈالا اور مجھے اپنے مخلوق میں سے بہت ساروں پر فضیلت دی، تو اسے وہ ابتلاء پیش نہیں آئے گا۔ ان باتوں کو دیکھے جو اس کے اندر خدا تعالیٰ نے دوسروں سے بہتر پیدا کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر اس دعا سے اس کا ابتلاء ہٹ جائے گا، یا اگر آئے گا تو خدا خود ہی اس کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ ایک روایت ترمذی کتاب الدعوات سے لی گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میرے جسم کو عافیت عطا کر اور میری آنکھ کو بھی عافیت عطا کر، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں عافیتیں، اور اسے زندگی کے آخری لمحے تک ٹھیک رکھ۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بہت حلم والا اور عزت والا ہے، پاک اللہ عرش عظیم کا رب، تمام تعریفیں اللہ میرے رب کے لیے ہیں۔ ایک اور حدیث نسبتاً لمبی سنن نسائی کتاب سحر سے لی گئی ہے۔ اس میں عطا بن صائب اپنے والد کے واسطے سے بیان کرتے ہیں
کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی اور اس میں اختصار اختیار کیا، تو کسی شخص نے انہیں کہا کہ آپ نے نماز بڑی مختصر پڑھائی ہے۔ اس پر آپ نے اس سے کہا، میں نے اس نماز میں ایسی دعائیں کی ہیں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ تو اس زمانے میں صحابہ کی مختصر نماز میں بھی بہت کثرت سے دعائیں شامل ہو جایا کرتی تھیں، تو وہ تو اختصار کی شکایت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا، تو فرمائیے پھر بتائیں نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کون سی دعا سکھائی تھی؟ وہ دعا آپ نے بتائی کہ اے اللہ، تجھے تیرے علم غیب اور تیری مخلوق پر تیری قدرت کا واسطہ دے کر میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک تیرے علم کے مطابق زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے اس وقت وفات دینا جب تیرے علم میں موت میرے لیے بہتر ہو۔ اے اللہ، میں تجھ سے حاضر و غائب میں تیری خشیت مانگتا ہوں، اور خوشی اور ناراضگی میں تجھ سے کلمہ حق کہنے کی توفیق کا طالب ہوں۔ خوشی میں بھی انسان بعض دفعہ کلمہ حق سے ہٹ جاتا ہے، اور ناراضگی میں بھی۔ یہ دونوں ایسے مواقع ہیں جس میں انسان آزمایا جاتا ہے، اور بسا اوقات خوشی کی ترنگ میں کوئی تعلیق کرتا ہے یا ناراضگی میں کوئی بہت سخت کلام کہہ دیتا ہے۔ فرمایا، ناراضگی میں تجھ سے کلمہ حق کہنے کی توفیق کا طالب ہوں، اور تجھ سے غربت اور امارت میں میانہ روی کا طالب ہوں۔ امیر ہوں یا غریب ہوں، بیچ کی راہ اختیار کروں، اور میں تجھ سے ایسی نعمتوں کا طالب ہوں جو ختم نہ ہوں، اور تجھ سے ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک کا طالب ہوں جو کبھی منقطع نہ ہو۔ اب وہ نعمتیں جو کبھی ختم نہ ہوں، وہ تو صرف وہی نعمتیں ہیں جو ابدی نعمتیں خدا تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور وہ اس دنیا میں بھی کام آتی ہیں اور اس دنیا میں بھی۔ اور تجھ سے ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک کا طالب ہوں جو کبھی منقطع نہ ہو۔ ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، اپنے ارد گرد و پیش سے، اپنے اہل و عیال سے، اگلوں پچھلوں سے، سب سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ میں تیرے فیصلہ کے بعد تیری رضا کا طالب ہوں۔ ہاں، جب تیرا فیصلہ آ جائے، جو بھی فیصلہ ہو، اس میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ تجھ سے موت کے بعد پرسکون زندگی مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے اس بات کا سوالی ہوں کہ اپنے چہرے کے دیکھنے کی لذت مجھے عطا فرما، اور میں تجھ سے ملنے کے شوق کا سوالی ہوں کہ بغیر کسی تکلیف اور مشکل کے اور بغیر کسی گمراہ کن آزمائش کے مجھے یہ انعام عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کی زینت سے مزین فرما، اور ہمیں ہدایت یافتہ اور ہدایت پانے والا بنا۔ ایک دعا جامع الصغیر السیوطی سے لی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے غضب و ناراضگی سے بچنے کی دعا سکھائی گئی ہے۔ دعا یہ ہے، اے اللہ، میں اپنی ناطاقتی، اپنے وسائل کی کمی اور لوگوں میں اپنی کمزوری کی تجھ سے شکایت کرتا ہوں۔ اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے، تو مجھے کس کے سپرد کر دے گا؟ کیا ایسے دشمن کے حوالے کرے گا جو مجھے تباہ کر دے، یا کسی ایسے قریبی کے سپرد جسے تو میرے معاملہ میں سب اختیار دے دے؟ یہ دونوں معاملات بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ ایسے دشمن کے سپرد کرنا جو تباہ کر دے، اور ایسے قریبی کے سپرد کرنا بھی بعض دفعہ بہت ابتلاؤں کے موجب بن جاتا ہے، جسے معاملے کا سارا اختیار حاصل ہو جائے۔ خیر، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو پھر مجھے کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ البتہ میں تیری وسیع عافیت کا پھر بھی طلبگار ہوں۔ میں تیرے عزت والے چہرے کے نور کی پناہ کی درخواست کرتا ہوں کہ جس کے لیے زمین و آسمان روشن ہیں، اور جس کے لیے اندھیرے منور ہو گئے ہیں، اور جس کے ساتھ دنیا اور آخرت کے معاملے درست ہوتے ہیں، کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو۔ یعنی اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو، یا تیری ناراضگی مجھ پر نازل ہو۔ تیری مرضی ہے، تو جو چاہے کرے، کہ
کہ سب قوت و طاقت تجھے ہی حاصل ہے۔ امت میں شفیق اور نرم دل حکمرانوں کے لیے دعا۔ یہ دعا مسلم کتاب الامارہ سے لی گئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن شمامہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں ان سے کسی امر کے بارے میں دریافت کر رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے بتایا کہ میں مصر کا رہنے والا ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے، اے اللہ، جو شخص میری امت کے معاملات کا والی ہو اور ان پر سختی کرے تو بھی اس پر سختی کر، اور جو شخص میری امت کا حاکم بنے اور ان سے نرمی کا سلوک کرے تو بھی اس سے نرمی کا سلوک فرما۔ ایک دعا ہے تنبیہ کیے جانے والوں کے متعلق، جن کو تنبیہ کی جاتی ہے۔ یہ حضرت سالم سے صحیح مسلم میں مروی ہے۔ سالم سے روایت ہے کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، محمد ایک بشر ہے، وہ ناراض بھی ہوتا ہے جس طرح بشر ناراض ہوتے ہیں، میں تجھ سے وعدہ لیتا ہوں تو اس کے خلاف نہ کرنا۔ یعنی خدا تعالیٰ بندوں کو جس طرح پابند کرتا ہے، یہ نہایت عاجزی اور محبت کے اظہار کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو پابند کر رہے ہیں کہ اللہ، میں تجھ سے وعدہ لیتا ہوں اس کے خلاف نہ کرنا۔ کوئی مومن جسے میں تکلیف دوں یا اس سے سخت کلمہ کہہ دوں یا اسے کوڑا مار بیٹھوں، جیسا کہ بعض جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بظاہر کوڑے کی نوک لگی کسی کو، اور وہ تکلیف اس کی ہمیشہ کے لیے بخشش کا موجب بن گئی۔ تو یہ سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ فرمایا یا اسے کوڑا مار بیٹھوں تو اسے اس کے لیے کفارہ اور اپنے قرب پانے کا ذریعہ قیامت کے دن بنا دینا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف وفود بھیجا کرتے تھے۔ ان وفود کو بھیجتے وقت آپ وفود کے لیے جو دعا مانگا کرتے تھے اس کا ذکر اس روایت میں ہے جو مسند احمد بن حنبل سے لی گئی ہے۔ زید بن ابی القموس روایت کرتے ہیں کہ انہیں وفد عبد القیس نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ، ہمیں اپنے منتخب بندوں میں سے بنا لے جن کی پیشانیاں روشن اور چمکدار ہوں، ایسے وفد میں شامل ہوں جس کو خدا تعالیٰ کے حضور مقبولیت ہو۔ کسی بستی میں داخل ہونے کی دعا۔ یہ مستدرک حاکم سے دعا لی گئی ہے۔ دعا یہ ہے، اے اللہ، جو ساتوں آسمانوں اور جن پر سایہ فگن ہیں کا رب ہے، اور جو ساتوں زمینوں اور جن کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کا رب ہے، اور جو شیاطین اور جن کو وہ گمراہ کرتے ہیں ان کا رب ہے، اور جو ہواؤں اور جن اشیاء کو وہ بکھیرتی پھرتی ہیں ان کا رب ہے۔ ہم تجھ سے اس بستی اور اس کے باشندوں کی بھلائی کے طالب ہیں، اور ہم اس بستی کے شر اور اس کے رہنے والوں کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ، اس بستی میں ہمارا قیام بابرکت کر دے۔ پھر ہے دعا کرنے والا 3 مرتبہ یہ کہے، اے اللہ، ہمیں اس کے پھل عطا کر اور ہمیں اس کے رہنے والوں کے لیے محبوب بنا دے، اور اس کے صالح بندوں کو ہمارا محبوب بنا دے۔ یہ مستدرک حاکم میں بھی مروی ہے اور موجم الاوسط میں بھی مروی ہے۔
ایک حدیث ابو داود کتاب الادب سے لی گئی ہے جو حضرت ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے۔ اب کتنے ہیں جو گھر میں داخل ہوتے ہیں اور یہ دعائیں نہیں پڑھتے؟ حضور نے تو گھر میں جانے کی، گھر سے نکلنے کی، ہر قسم کے موقع کی دعا سکھائی ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے داخل ہونے کی جگہ کی بھلائی اور باہر نکلنے کی جگہ کی بھلائی مانگتا ہوں۔ اللہ کے نام سے ہی ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ کے نام سے ہی باہر نکلتے ہیں اور اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو سلام کہے، یعنی دل میں یہ دعائیں کرتے ہوئے داخل ہو، دل میں یہ دعائیں کرتے ہوئے نکلے، اور داخل ہوتے وقت بھی اس دعاؤں کے بعد سلام کہے سب پر، اور نکلتے ہوئے بھی۔ ایک روایت سنن ابی داود کتاب الاطعمہ سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے یا کچھ نوش فرماتے تو یہ دعا کرتے: سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے کھلایا پلایا اور اسے آسانی سے گلے سے نیچے اتارا اور اس کے لیے مخرج بنا دیا۔ جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں اس کے مخرج بے شمار ہیں، کچھ پسینے کے ذریعے، کچھ گردوں میں پیشاب کے ذریعے، غذے کے بے انتہا مخرج خدا نے بنا دیے ہیں تاکہ جو کچھ کھاتے ہیں اس کا زہریلا مادہ انسان کی جسم میں باقی نہ رہے۔ مسند احمد بن حنبل میں ایک روایت ابن ابی بریدہ سے مروی ہے۔ ابن بریدہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا کرتے: سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو میرے لیے کافی ہوا اور اس نے مجھے پناہ دی اور مجھے کھلایا اور پلایا، اور جس نے مجھ پر اپنا فضل و احسان کیا ہے اور جس نے مجھے عطا کیا ہے اور خوب عطا کیا ہے۔ ہر حال میں اللہ ہی حمد کا مستحق ہے۔ اے اللہ، ہر چیز کے رب، ہر چیز کے بادشاہ اور ہر چیز کے معبود، ہر ایک چیز تیرے لیے ہی ہے، میں تجھ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایک روایت سنن ابی داود کتاب الادب سے ادب میں ابو اظہر الانماری ہے، ابو الاظہر الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا کیا کرتے: اللہ کے نام سے میں اپنا پہلو بستر پر رکھتا ہوں، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے شیطان کو نامراد کر دے اور میری ذمہ داریوں سے مجھے رہائی بخش اور مجھے اعلیٰ مجلس میں شامل فرما دے۔ ایک دعا سنن ابی داود کتاب الادب سے لی گئی ہے جو حضرت عبداللہ بن غنام البیاضی سے مروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عبداللہ بن غنام بیاضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح کرتے وقت یہ دعا کی: اے اللہ، میں نے جن نعمتوں کے ساتھ صبح کی ہے وہ صرف تیری ہی عطا ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تعریف کا صرف تو ہی اہل ہے اور شکر بجا لانا تیرے ہی لیے ہے، تو اس نے اپنے اس دن کے شکر کا حق ادا کر دیا، اور جس نے یہ دعا شام کو کی تو اس نے اپنی اس رات کا شکر کا حق ادا کر دیا۔ حق ادا کر دیا سے مراد یہ نہیں کہ واقعتاً اس نے حق ادا کر دیا، مراد یہ ہے حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے،
اللہ اسے قبول فرمائے۔ انصار کی ایک بستی کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت سے ایک دعا مانگی تھی جو موطا امام مالک میں مالک ان عبداللہ سے مروی ہے۔ امام مالک عبداللہ بن جابر بن عتیق سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، ہمارے پاس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کی بستیوں میں سے ایک بستی بنو معاویہ میں تشریف لائے اور فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری اس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ نماز ادا کی تھی؟ اس پر میں نے انہیں کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، اور میں نے انہیں مسجد کے ایک پہلو کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ اب بھی لوگوں میں رواج ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ پوچھنے والوں کو بتایا کرتے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کس کونے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور پھر برکت کی خاطر اسی جگہ نماز پڑھا کرتے تھے تاکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعائیں ان کو بھی لگ جائیں۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے یہ رواج چلا آ رہا ہے اور یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ میں نے اشارہ کیا کہ کہاں نماز پڑھا کرتے تھے، اس پر انہوں نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضور نے کون سی 3 دعائیں اس مسجد میں کی تھیں؟ میں نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے وہ دعائیں بتائیں۔ چنانچہ میں نے کہا، آپ نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے باہر کا کوئی دشمن غالب نہ کرے اور انہیں قحط سالی سے ہلاک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دونوں دعائیں قبول فرما لیں، لیکن ایک تیسری دعا تھی جو قبول نہ فرمائی، اور آپ نے یہ بھی دعا کی تھی کہ آپس میں جھگڑا نہ کریں۔ کتنے بدقسمت لوگ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعاؤں کے پھل تو کھاتے ہیں مگر جھگڑوں سے باز نہیں آتے، بس چونکہ ان کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہوتے ہیں اس لیے ان کے حق میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی دعائیں کام نہیں آتی۔ میدان احد میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بہت سی دعائیں مانگیں، ان میں سے ایک لمبی دعا کا ذکر مسند احمد بن حنبل میں ملتا ہے۔ یہ روایت ہے، ابن رفاع اپنے والد کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے بتایا، اور فرازی کے علاوہ عبید بن رفاع الزرقی نے بھی بتایا، یعنی صرف ایک ہی روایت نہیں بلکہ 2 مختلف واسطوں سے یہ روایت پہنچی ہے کہ احد کے دن جب مشرکین حملے کی غرض سے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوں میں سیدھے ہو جاؤ، یعنی حملے سے پہلے آپ نے ان کے لیے دعا کی، پہلے ان کو صف میں سیدھا کیا اور کچھ نصیحتیں کی، سیدھے ہو جاؤ تاکہ میں اپنے رب کی ثنا بیان کروں۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم آپ کے پیچھے صف آراہ ہو گئے۔ آپ نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، سب حمد اور تعریف تجھے حاصل ہے، جسے تو فراخی عطا کرے اسے کوئی تنگی نہیں دے سکتا، اور جسے تو تنگی دے اسے کوئی کشائش عطا نہیں کر سکتا، اور جسے قریب کرے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اور اے اللہ، ہم پر اپنی برکات اور رحمت اور فضل اور رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسی دائمی نعمتیں مانگتا ہوں جو نہ کبھی تبدیل ہوں اور نہ کبھی زائل ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے غربت اور افلاس کے زمانے کے لیے نعمتوں کی درخواست کرتا ہوں اور خوف کے وقت امن کا طالب ہوں۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور جو تو نے نہیں دیا اس کے شر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، ایمان ہمارے لیے محبوب کر دے اور اسے ہمارے دلوں کی زینت بنا دے، اور کفر، بدعملی اور نافرمانی کی کراہت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، اور ہمیں ہدایت عطا فرما اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بنا،
اے اللہ ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے اور مسلمان ہونے کی حالت میں زندہ رکھ اور صالحین میں شامل کر دے۔ بس جنگ احد میں جب کہ سب مسلمان شرکاء کے لیے بظاہری جانوں کا خطرہ تھا، لیکن شہادت کے ذریعے وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے، ان کے لیے دعا ہے کہ اگر ہم نے مرنا ہے اس غزوہ میں تو پھر ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں مار، اور اگر زندہ رکھنا ہے تو مسلمان ہونے کی حالت میں زندہ رکھنا اور صالحین میں شامل فرما دینا۔ اے اللہ ہمیں رسوا نہ کر، نہ ہی کسی فتنے میں ڈال۔ اے اللہ ان کافروں کو خود ہلاک کر جو تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور تیری راہ سے روکتے ہیں، ان پر اپنی سختی اور عذاب نازل کر۔ اے اللہ سچائی کے معبود ان کافروں کو بھی ہلاک کر جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی کتاب ملنے کے باوجود جو پھر بھی کافر رہے۔ ایک روایت ترمذی کتاب المناقب سے حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ تو نے قریش کے پہلوں کو عذاب چکھایا تھا، اب ان کے بعد آنے والوں کو اپنے فضل و عطا سے حصہ عطا فرما۔ یعنی قریش کے پہلے تو عذاب چکھتے ہوئے مارے گئے، اور اب جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں سے میں ان کے لیے تجھ سے رحمت طلب کرتا ہوں۔ بخاری کتاب العلم سے یہ روایت حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود کی بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنا خط دے کر بھیجا اور اسے بحرین کے بادشاہ کو پہنچانے کا حکم دیا۔ پھر بحرین کے بادشاہ نے یہ خط کسریٰ کو بھجوا دیا۔ کسریٰ نے جب اسے پڑھا تو پڑھ کر اسے پھاڑ دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف یہ دعا کی تھی کہ اللہ جس طرح کسریٰ نے اس خط کے ٹکڑے کیے ہیں تو اس کی حکومت کے بھی ٹکڑے کر دے۔ اور یہ دعا بھی وہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مقبول ہوئی، اور پھر کسریٰ کے ٹکڑے ہونے شروع ہوئے، اور سب سے پہلے تو کسریٰ کے بیٹے نے اپنے باپ کے ٹکڑے کیے، پھر آگے وہ ٹکڑے سلطنت کے ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گئی۔ دعاؤں کی توفیق پانے کی دعا۔ جامع الصغیر للسیوطی سے یہ دعا لی گئی ہے۔ دعا یہ ہے، اے اللہ تو میری باتوں کو سنتا ہے اور میرے حال کو دیکھتا ہے، میری پوشیدہ باتوں اور ظاہر امور سے بھی تو خوب واقف ہے، میرا کوئی بھی معاملہ تجھ پر کچھ بھی مخفی نہیں ہے، میں ایک بدحال فقیر اور محتاج ہوں، تیری مدد اور پناہ کا طالب ہوں، سہما ہوا اپنے گناہوں کا اقراری اور معترف ہوں۔ بہت ہی عاجزانہ اور پردرد دعا ہے۔ اس دعا کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی التجائیں نامقبول ہو سکتی ہیں۔ میں تجھ سے ایک عاجز مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں، تیرے حضور میں ایک گناہ گار ذلیل کی طرح زاری کرتا ہوں، ایک اندھے نابینا کی طرح خوف زدہ تجھ سے دعا کرتا ہوں، جس کی گردن تیرے آگے جھکی ہوئی ہے اور جس کے آنسو تیرے حضور بہہ رہے ہیں، جس کا جسم تیرے حضور گرا پڑا ہے اور تیرے لیے اس کا ناک خاک آلود ہے۔ اے اللہ تو مجھے اپنے حضور دعا کرنے میں بدبخت نہ ٹھہرانا، اور میرے ساتھ مہربانی اور رحم کا سلوک فرمانا۔ اے وہ جو سب سے بڑھ کر التجاؤں کو قبول فرماتا ہے اور سب سے بہتر عطا فرمانے والا ہے،
میری دعا قبول فرما۔ واقعے پر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اقتباس آپ کے سامنے پڑھ کے رکھتا ہوں۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک یا دو اقتباسات کی دراصل کی دعاؤں ہی سے متعلق ہیں، یا عموماً دعا کے متعلق ہیں۔ یاد رکھو کہ دعائیں منظور نہ ہوں گی جب تک تم متقی نہ ہو۔ بس تقوی اختیار کرو۔ تقوی کی دو قسمیں ہیں، ایک علم کے متعلق، دوسرا عمل کے متعلق۔ علم کے متعلق تو میں نے بیان کر دیا کہ علوم دین نہیں آتے اور حقائق و معارف نہیں کھلتے جب تک متقی نہ ہو، اور عمل کے متعلق یہ ہے کہ نماز، روزہ اور دوسری عبادات اس وقت تک ناقص رہتی ہیں جب تک متقی نہ ہوں۔ پھر فرماتے ہیں دعا اور استجابت میں ایک رشتہ ہے کہ ابتدا سے اور جب سے کہ انسان پیدا ہوا برابر چلا آتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ کا ارادہ کسی بات کے کرنے کے لیے توجہ فرماتا ہے تو سنت اللہ یہ ہے کہ اس کا کوئی مخلص بندہ اضطرار اور کرب اور قلق کے ساتھ دعا کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنی تمام ہمت اور تمام توجہ اس امر کے ہو جانے کے لیے مصروف کر دیتا ہے۔ تب اس مرد فانی کی دعائیں فیوز الہی کو آسمان سے کھینچتی ہیں اور خدا تعالیٰ ایسے نئے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن سے کام بن جائے۔ یہ دعا اگرچہ یہ لفظ سمجھ نہیں آ رہی، بعالم ظاہر انسانوں کے ہاتھوں سے ہوتی ہے۔ اچھا، یہ دعا اگرچہ بعالم ظاہر یعنی ظاہری عالم کے طور میں انسان کے ہاتھوں سے ہوتی ہے، مگر در حقیقت وہ انسان خدا میں فانی ہوتا ہے اور دعا کرنے کے وقت میں حضرت احدیت و جلال میں ایسے فنا کے قدم سے آتا ہے اس وقت وہ ہاتھ اس کا ہاتھ نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہو جاتا ہے۔ یہی دعا ہے جس سے خدا پہچانا جاتا ہے اور ذوالجلال کی ہستی کا پتہ چلتا ہے جو ہزاروں پردوں میں مخفی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فانی فی اللہ کی دعا تھی جس کا حضور حضرت مسیح علیہ السلام ذکر فرما رہے ہیں۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔